بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نجاست کا بیان پڑھیں گے۔ نجاست کے تعلق سے جاننا بھی ضروری ہے۔ فرض علوم میں سے یہ بھی ہے کہ نجاست کے تعلق سے بھی جانا جائے، کیونکہ جب بندہ ناپاک چیز کو ہی نہیں جانے گا کہ کیا کیا ناپاک ہیں تو پھر ان سے بچے گا کیسے؟ جب نہیں بچے گا تو پھر نماز وغیرہ اس کی صحیح کیسے ہوگی، درست کیسے ہوگی؟ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ناپاکی کے تعلق سے بھی سیکھے جانے۔ یہ مختصر سی کتاب ہے، اس میں مختصر طور پر جو ہے بیان کیا جائے گا، اور زیادہ جانکاری کے لیے بڑی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خیر، دیکھیے، نجاست کا بیان۔ سوال: نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ سوال ہوا مطلقاً کہ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ دراصل اولاً نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ جو حقیقتاً ناپاک ہوتے ہیں، وہ چیز جو حقیقتاً ناپاک ہو، جیسے پیشاب، پاخانہ، بہتا ہوا خون وغیرہ، یہ حقیقتاً ناپاک ہے، تو یہ ہے نجاست حقیقیہ۔ اور نجاست حکمیہ کسے کہیں گے؟ جو حکمی طور پر ناپاک ہے۔ جیسے اگر احتلام ہو جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بندہ ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی حکمی طور پر اس بندے کے ناپاک ہونے کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ ناپاک ہے، یعنی اس کے ناپاک ہونے کا حکم کیا جاتا ہے، حکم لگایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پورا بدن ناپاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو اولاً نجاست کی 2 قسمیں ہیں، حقیقیہ اور ایک ہے حکمیہ۔ پھر حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور خفیفہ۔ غلیظہ غلیظ سے بنا ہے، یعنی سخت، لفظی معنی اس کا ہوتا ہے سخت، بھاری، اور خفیفہ ہلکا۔ اس میں مراد یہ ہے کہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نجاست غلیظہ، اور جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجیے آپ۔ سوال: نجاست غلیظہ کیا چیز ہے؟ یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ چند چیزیں بیان کریں گے۔ دیکھیے، جواب: انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹے گا تب تو پھر کرنا ضروری ہوگا نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے بدن سے نکلے اور نکلنے کے بعد یا تو وضو کو توڑ دے یا پھر غسل کو لازم کر لے، اسے کہیں گے کہ یہ نجاست ہے۔ اور کون سی نجاست ہے؟ نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے پیشاب، پاخانہ، سب جانتے ہیں پیشاب کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح بہتا ہوا خون، منہ بھر کے وغیرہ سب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہو تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے پیشاب، جیسے پاخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر قے یعنی الٹی۔ ہاں، الٹی جب تک منہ بھر نہ ہو تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، لہٰذا منہ بھر سے جو کم الٹی ہو وہ ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر منہ بھر الٹی ہو تو پھر کیونکہ منہ بھر الٹی سے وضو ٹوٹتا ہے تو منہ بھر الٹی جو ہے وہ ناپاک ہے، اس سے کم الٹی ہو تو پھر وہ ناپاک نہیں ہے۔ اس طرح بہتا ہوا خون نہ ہو، بس خون ابھرتا ہو، خون نظر آتا ہو، انسان پوچھ دیا ہے اسے، تو وہ خون ناپاک نہیں ہے کیونکہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ ہاں، بات اتنا پوچھا کہ اگر نہ پوچھتا، بہہ جاتا، تو اب جو ہے اس پہ ناپاکی کا حکم لگے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسے پوچھنے کی وجہ سے وہ نہیں بہا، اگر نہ پوچھتا تو وہ بہہ جاتا، خون بہہ جاتا، تو گویا کہ خون بہہ گیا۔ لیکن خون بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ خون بس ابھرتا ہے، نظر آتا ہے، دکھتا ہے، مگر بہتا نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی پوچھ دے تو وہ خون ناپاک بھی نہیں ہے کیونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دکھتی آنکھ کا پانی وغیرہ، جو بیماری کی وجہ سے آنکھ سے پانی نکلتا ہے، اس پانی سے کیونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ خاص کر کے اس کا دھیان رکھیں۔ لوگ جو ہے اپنے دامن وغیرہ سے پوچھ دیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، اس سے اس کا علم نہیں ہوتا۔ اور حرام چوپائے جیسے کتا، شیر، لومڑی، بلی، چوہا، گدھا، کھچر، ہاتھی اور سور وغیرہ کا پاخانہ پیشاب جو حرام چوپائے ہیں، یعنی 4 پیر والے جانور جن کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے؟
جو کتا کھانا حرام ہے، شیر، لومڑی، بلی، چوہا وغیرہ یہ سب نہیں کھاتے، تو ان سب کا پیشاب پاخانہ دونوں جو ہے نجاست غلیظہ ہے، دونوں کا حکم سخت ہے۔ سور کا تو پورا بدن نجاست غلیظہ ہے، اس کا تھوک تک جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ اور گھوڑے کی لید، گھوڑے کا حکم الگ سے بیان کیا، گھوڑا بھی ہے حرام جانور، ٹھیک ہے۔ حرام جانور سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً وہ حرام نہیں ہے، مگر کیونکہ جنگ میں گھوڑا استعمال ہوتا ہے، اس کی کمی نہ ہو اس لیے اسے حرام کرا دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا حکم جو ہوگا، اس کے پیشاب پاخانے کا حکم وہی ہوگا جو حلال جانوروں کے پیشاب پاخانے کا حکم ہے۔ تو حلال جانوروں کے بارے میں کیا حکم ہے کہ حلال جانوروں کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن پیشاب نجاست غلیظہ نہیں بلکہ خفیفہ ہے، تو ان کا بھی وہی حکم ہوگا۔ اس کو بیان کیا کہ گھوڑے کی لید جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ، جس کا گوشت کھاتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری کا گوبر، گائے بھینس کا گوبر اور بکری اور اونٹ کا جو ہے مینگنی، یہ سب نجاست غلیظہ ہے۔ درندے چوپایوں کا لعاب، درندے چوپائے یعنی وہ جانور جو شکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا، چوپایوں کا لعاب یعنی تھوک بھی نجاست غلیظہ ہے، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور دودھ پیتا لڑکا ہو یا لڑکی، ان کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، حالانکہ جس طرح بڑے انسان کا پیشاب ناپاک ہے، ایسے ہی دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے۔ اب دیکھیں نیچے سوال، نجاست خفیفہ کیا چیز ہے؟ جواب، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور بھیڑ وغیرہ، ان کا پیشاب، اوپر بیان ہوا کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے حلال ہے، ان کا پاخانہ نجاست غلیظہ ہے اور پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ نیز گھوڑے کا پیشاب، گھوڑا بھی انہی کے حکم میں ہے، تو ان کا پیشاب جو ہے نجاست خفیفہ ہے۔ اور جن پرندوں کا گوشت حرام ہو، جن پرندوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کی بیٹ، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، بحری وغیرہ کی بیٹ، ان کی بیٹ جو ہے نجاست خفیفہ ہے، یہ سب نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، زیادہ جانکاری کے لیے بحر شریعت یا قانون شریعت وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ سوال، اگر نجاست غلیظہ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ بدن پر یا کپڑے پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ پانی پر گر جائے تو اس کا حکم الگ ہے، اگر ایک ذرہ بھی گرے تو پورا پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا، اگر وہ بہتا ہوا پانی نہیں ہے۔ یہ جو سوال ہو رہا ہے یہ کپڑے یا بدن میں لگنے کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ جیسے جواب، اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے، کہ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا، وہ لفظ ہے 1 درہم۔ اگر نجاست غلیظہ، جن چیزوں کے بارے میں شریعت کا حکم ہے کہ یہ سخت ناپاک ہے، جن کو ہم فقہ کی اصطلاح میں نجاست غلیظہ کہتے ہیں، تو اگر وہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا، یعنی اسے دھونا پاک کرنا یہ ضروری ہے، کہ بغیر دھوئے نماز پڑھی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ہلکا سمجھ کے، نماز کو ہلکا جان کر کے نجاست غلیظہ کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ یہ نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے کہ اس کو دور کیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے، تو پھر بندہ اس طرح کرنا جو ہے یہ کفر کے علماء فقہاء نے اسے کفر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل 1 درہم جو ہے، اس کا جو ناپاک چیز ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتلی ہوتی ہیں جیسے پیشاب وغیرہ ہوتا ہے، کچھ چیز موٹی ہوتی ہیں، گاڑی ہوتی ہیں جیسے پاخانہ وغیرہ ہے، تو دونوں میں 1 درہم کی مقدار الگ الگ ہے۔ 1 درہم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے کیسے جانیں گے؟ اگر پتلی نجاست ہے جیسے پیشاب وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا یہ جائے گا کہ انسان اپنی ہتھیلی کو پھیلائے، ہتھیلی کو بالکل سیدھا کرنے کے بعد جو بیچ میں گولائی رہتی ہے وہاں پانی ڈالے، تو جتنے علاقے میں جتنے گولائی میں پانی رہے گا، ٹھیک ہے،
وہ گلائی مانی جائے گی کہ یہ جو ہے 1 درہم ہے، اس کے حق میں وہ 1 درہم ہے۔ ہتھیلی کو پھیلانے کے بعد بالکل اسٹریٹ کرے تو بیچ میں گلائی کی طرح جو ہے ایک گڑھا بن جاتا ہے، ایک گیپ رہتا ہے، اگر وہاں بندہ پانی ڈالے تو کچھ نہ کچھ پانی وہاں پہ رکے گا، تو اتنا حصہ جو ہے 1 درہم مانا جائے گا۔ اور یہ دیکھا جائے گا پتلی نجاست کے بارے میں، اگر نجاست گاڑی ہے جیسے پاخانہ وغیرہ، تو اب وہاں پہ وزن دیکھا جائے گا، اور اس جگہ جو ہے وزن 1 درہم سے مراد 4.5 ماشا ہے، 4.5 ماشا سے مراد پھر کیا ہوگا 4.35 گرام، ٹھیک ہے، 4.35 گرام اگر نجاست ہو، اس سے زیادہ اگر لگ گئی ہو، 4.35 گرام سے زیادہ اگر نجاست کپڑے یا بدن میں لگ گئی ہو تو اسے دور کرنا فرض ہے، بغیر دور کے نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، کہ بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے، کہ بغیر پاک کی نماز پڑھ لی تو ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر جو درہم کی مقدار میں نے بتائی کہ اگر پتلی نجاست ہے تو پھر ہتھیلی دیکھیں گے، ہتھیلی کا اعتبار ہوگا، اور اگر موٹی نجاست ہے تو پھر 4.5 ماشا یعنی 4.35 گرام سے زیادہ اگر ہے تو دھونا فرض، اس کے برابر ہے تو دھونا واجب، اس سے کم ہے تو دھونا سنت ہے۔ سوال، اگر نجاست خفیفہ لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو نجاست غلیظہ خفیفہ کا الگ الگ حکم ہے، یہ بس کپڑے کے تعلق سے ہے، بدن میں پانی میں چاہے نجاست خفیفہ گرے یا غلیظہ گرے، پانی ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، جہاں پہ لگی ہے اس کی چوتھائی، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصے سے کم ہے، 4 بھاگ کریں گے، ایک بھاگ سے کم ہے، ایک حصے سے کم ہے، مثلا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا آستین میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے، یا ہاتھ کی چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے۔ جس حصے میں لگی ہے بدن کے یا کپڑے کے جس حصے میں لگی ہے اس حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، تقسیم سے مراد یہ کہ فرض کریں گے کہ اس کے 4 حصے ہیں، اگر ایک حصے سے زیادہ میں لگی ہوگی تو پھر حکم الگ ہوگا، ایک حصے سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی، مطلب یہ کہ اس کا بھی حکم اسی طرح ہے کہ اگر چوتھائی کے برابر لگی ہو تو پھر دھونا واجب ہوتا ہے، چوتھائی سے زیادہ لگی ہو تو دھونا فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے انہوں نے جو اپنے اعتبار سے تعبیر کر دی ہے کہ اگر پوری چوتھائی میں لگی ہو تو بغیر دھوئے نماز نہ ہوگی۔ سوال، اگر کپڑے میں نجاست لگ جائے تو کتنی بار دھونے سے پاک ہوگا؟ دیکھیے ایک اہم سوال ہے، نجاست اگر دلدار ہے جیسے پاخانہ اور گوبر وغیرہ تو اس کے دھونا میں کوئی گنتی مقرر نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے، اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے گوبر ہے، اس طرح پاخانہ وغیرہ کوئی دلدار ناپاک چیز ہے، نجاست ہے، تو اس کو دور کر دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہو تو 4-5 بار دھونا پڑے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا بہتر ہے، اگر 2 مرتبہ دھونے میں مان کے چلیں کہ کوئی موٹی نجاست تھی، دلدار نجاست تھی جو دور ہو گئی تو پھر 3 مرتبہ دھو لینا یہ بہتر ہے، اور اگر نجاست پتلی ہو جیسے پیشاب وغیرہ تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ قوت کے ساتھ، یہ لفظ دیکھیں، قوت کے ساتھ نچوڑنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، قوت کے ساتھ نہیں نچوڑتے، قوت کے ساتھ نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس طرح نچوڑے، اس قدر نچوڑے کہ اس کے بعد پھر اگر قوت لگا کے نچوڑے گا تو اور 1-2 بوند نہیں ٹپکے گا، یہ ہے قوت لگا کر کے قوت کے ساتھ نچوڑنے کا مطلب، مگر اس طرح کون نچوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بندہ مان کے چلیں گھر میں، ہمارے گھر میں مان کے چلیں کہ میں نے اپنے گھر میں کپڑا دھونے کے دے دیا،
ٹھیک ہے، اور گھر میں مان کے چلیں میری امی نے یا میری بہن نے، کسی نے بھی کپڑا دھولا، ٹھیک ہے، تو ان کی طاقت اور ہماری طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مان کے چلیں انہوں نے اپنی طاقت کے حساب سے پوری طاقت لا کے نچوڑا کہ اس کے بعد اگر وہ نچوڑتے تو پانی کا کوئی قطرہ نہیں گرتا، لیکن اگر میں اسی کپڑے کو پھر نچوڑتا تو میری طاقت کیونکہ زیادہ ہے، تو پھر میں نچوڑتا تو پانی کے قطرے ٹپکتے، تو اب وہ کپڑا میرے حق میں جو ہے حرام رہے گا، مطلب یہ ناپاک رہے گا، میں اسے پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دھوئے گا اور قوت لگا کے وہ نچوڑے گا تو وہ کپڑا اسی کے حق میں پاک ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں اس کے حق میں، اور جو اس سے کمزور لوگ ہیں، طاقت میں اس سے کم ہے، مان کے چلیں طاقت میں کوئی بندہ ہے، کوئی بچہ ہے، اس کی امی کی طاقت جو ہے بچے سے زیادہ ہے، تو اگر بچے کا کپڑا اس کی ماں دھلتی ہے اور طاقت بھر نچوڑتی ہے کہ اس کے بعد اگر وہ نچوڑے گی اور ایک دو بند نہیں ٹپکے گا تو وہ کپڑا اس بچے کے حق میں پاک ہوگا، اس ماں کے حق میں پاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہیں اگر اس ماں سے کوئی طاقتور انسان ہو کہ اگر وہ نچوڑتا پھر پانی کا قطرہ ٹپکتا تو اس کے حق میں کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کا جو ہے خاص دھیان رکھیں، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، سب لوگ گھر میں کپڑا دے دیتے ہیں اور گھر والے کپڑا دھلتے ہیں، سب پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کپڑا ہی پاک نہ ہو تو بھی نماز کیسے ہوگی؟ خیر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔